تماشا ہے کہ اس بجٹ میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو 18,000 ارب روپے کا ارینجمنٹ ہم کر رہے ہیں اس میں سے تقریباً جو ہے وہ 8,054 ارب روپے ادا کیے جائیں گے قرضوں کی ادائیگی میں نہیں، قرضوں کی سود کی ادائیگی میں، قرضوں کے سود کی ادائیگی میں ادا کیے جائیں گے۔ اور کون ادا کرے گا؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جس کے بجلی کے بل میں ٹیکس لگ کر آتا ہے، جس کے گیس کے بل میں ٹیکس لگ کر آتا ہے، جو کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی ٹیکس دیتا ہے اس میں بھی اضافہ کیا ہے انہوں نے، جو صابن پہ ٹیکس دیتا ہے، موبائل کے کارڈ پر ٹیکس دیتا ہے۔ آئین میں جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو بہت کہا گیا کہ ہم نے ایک کلاز ڈال دی ہے جس میں متعین کر دیا ہے کہ 31 دسمبر 2027 تک سود ختم ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا۔ لیکن مجھے یہ بتائے گورنمنٹ اور جس نے کلاز ڈلوائی تھی وہ کہ یہ بتائیں کہ جب ابھی پچھلے دنوں انہوں نے پالیسی ریٹ میں 1% کا اضافہ کیا، بجائے اس کے کہ اس کو گریجولی کم کرتے، تو جن لوگوں نے ایک کلاس ڈلوائی تھی انہوں نے اس پر بات کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ترمیموں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ ڈلوا تو دیں لیکن کریں کچھ نہیں، گورنمنٹ بیوقوف بنائے لوگوں کو۔ اب بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں سود ختم کریں گے اور دوسری طرف سود کی پرسنٹیج میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ بتائیں 1% سود میں اضافہ کرنے کے نتیجے میں جو گورنمنٹ اعلان کرتی ہے، اسٹیٹ بینک کرتا ہے، ڈائریکٹ ایفیکٹ آتا ہے 540 ارب روپے کا قومی معیشت پر، 540 ارب روپے کا۔ اس لیے کہ جو قرض ہم ادا کرتے ہیں وہ اگر 10.5% پہ کریں گے تو اس کی ایک اماؤنٹ ہوگی، اور اگر 11.5 پہ کریں گے کیونکہ گورنمنٹ بورو کرتی ہے۔ اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بینکوں نے جو تماشا مچایا ہوا ہے اس وقت، جو لوٹ مار ہے پاکستان کے خزانے کو لوٹنے کی، سارا فائدہ چند بینکوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے۔ گورنمنٹ 85% جو بینک دے رہے ہیں قرضے، 85% گورنمنٹ لے رہی ہے، اور اس میں ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، ریٹ بھی مرضی کا آپس میں طے کروا لیا جاتا ہے، اور گورنمنٹ سے تو خزانے سے چلا ہی جاتا ہے پیسہ، اور وہ مزے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو عام لوگ، انڈسٹری، چھوٹی انڈسٹری کے لیے بینکوں کے پاس صرف 15% ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جب بینک قرضے دے بھی رہے ہیں اور وہ معاشی ایکٹیویٹی کو بڑھانے کے بجائے صرف گورنمنٹ کو قرضے دے رہے ہوں، اور اس لیے کہ ملی بھگت ہے ان کی، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، بینکوں کے پروفٹ میں بہت اضافہ، پاکستان کا عام آدمی کا پروفٹ تو کیا لاس بڑھتا جا رہا ہے اور بینکوں کا پروفٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی بدترین شکل ہے، اس پر کوئی IMF بات نہیں کرتا۔ اس سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ہمیں انہوں نے جکڑا ہوا ہے، تو اس سے نجات کے لیے ظاہر ہے ہمیں بہت بڑی تحریک بنانی پڑے گی، شعور پیدا کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے اور کس طرح ان کا استحصال کیا جائے۔